اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا دوسرا رکن معاملات ہے، جس کی 7ویں اصل سفر کے بارے میں ہے، جس کا آغاز کرتے ہیں۔ 7ویں اصل سفر کے آداب میں جاننا چاہیے کہ سفر 2 طرح کا ہے، ایک باطن کا سفر اور ایک ظاہر کا سفر۔ باطن کا سفر دل کا سفر ہے، جو آسمانوں اور زمین اور خدائے تعالی کی کاریگری کے عجائبات میں اور دین کے راستے کی منزلوں میں ہوتا ہے، اور مردوں کا سفر یہی ہے کہ جسم سے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دل سے بہشت میں، جس کی کشادگی 7 آسمانوں اور زمین کی مقدار کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھلی فضا میں گھومتا ہے، کیونکہ ملکوت کے عالم عارفوں کی بہشت ہیں، اور یہ ایسی بہشت ہے کہ اس میں ممانعت، رکاوٹ اور تصادم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی طرف سفر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ ترجمہ، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے بادشاہوں کو نہیں دیکھا اور ان چیزوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ اور جو شخص یہ سفر اختیار نہ کر سکے، اسے چاہیے کہ ظاہر سفر اختیار کرے اور بدن کو ہر ایسی جگہ لے جائے جہاں اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو اپنے پاؤں سے چل کر کعبے جائے تاکہ اس کی ظاہری عمارت کو دیکھے، اور اس دوسرے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہو اور کعبہ اس کے پاس آئے اور اس کے گرد طواف کرے اور اپنے اسرار و رموز اس سے بیان کرے۔ ان دونوں آدمیوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے شیخ ابو سعید فرماتے تھے کہ نامرد لوگوں کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور مردوں کے سرینوں میں۔ اس کتاب میں ظاہری سفر کے آداب 2 بابوں میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ باطنی سفر کی شرح بڑی دقیق اور باریک ہے، یہ کتاب اس کی شرح کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ باب اول سفر کی نیت اور اس کے اقسام و آداب کے بیان میں، اور دوسرا باب سفر کے علم اور اس میں رخصت کے بیان میں۔ باب اول نیت سفر اور اس کے انواع و آداب کا بیان۔ فصل اول اقسام سفر کے بیان میں۔ سفر 5 طرح کا ہوتا ہے۔ قسم اول علم کی تلاش میں سفر کرنا، یہ سفر فرض ہے، جبکہ علم کا سیکھنا فرض یا سنت ہو۔ جس علم کا حاصل کرنا سنت ہوتا ہے، اس کے لیے سفر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شرع کے مسائل سیکھنے کے لیے سفر کرے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص تلاش علم میں گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر واپس آنے تک خدائے تعالی کے راستے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک حدیث کے لیے لمبا سفر کیا ہے۔ حضرت شبعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص شام سے یمن تک کا سفر کرے صرف ایک کلمہ سیکھنے کے لیے جو اس کے دین میں فائدہ مند ہو، اور جو علم کے بندے کو دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف اور مخلوق سے ڈرنے کے بجائے خالق سے ڈرنے کی طرف راغب نہ کرے، وہ نقصان اور خسارے کا موجب ہے۔ علم سنت کے لیے سفر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سفر اپنی ذات اور اپنے اخلاص کو پہچاننے کے لیے ہو، تاکہ اپنی صفات مذمومہ کے علاج میں مصروف ہو سکے۔ اس غرض کے لیے سفر کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ انسان جب تک گھر ہی میں رہتا ہے اور اس کے کام اس کی منشا و مراد کے مطابق ہوتے رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نیک گمان کرتا ہے۔ سفر اختیار کرنے سے اس کے باطنی اخلاق سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اپنی کمزوری، بدخوئی اور اپنے عجز و بے بسی کو پہچان لیتا ہے، اور جب علت اور مرض معلوم ہوتا ہے تو انسان اس کے علاج کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور جس نے سفر کی صعوبتیں برداشت نہیں کی ہوتی، وہ بہت سے اہم کاموں سے رہ جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ علماء، سفر کی دقتیں برداشت کرو تاکہ پاک ہو سکو، کیونکہ جو پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے گندا ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے سفر اختیار کرے تاکہ خشکی اور تری کو پہاڑوں، بیابانوں اور مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی خدائے تعالی کی صنعتوں اور قدرتوں کو دیکھے، اور حیوانات، نباتات وغیرہ اطراف عالم میں پائی جانے والی عجیب مخلوقات کو پہچانے، اور جانے کہ سب اپنے خالق کی تسبیح و تقدیس میں رطب اللسان ہیں اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور جس خوش قسمت انسان کی وہ آنکھ کھل چکی ہو
ہو جس سے وہ جمادات کی باتیں جو نہ حرف رکھتی ہیں نہ آواز سن سکے، اور خط خداوندی جو تمام موجودات کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے جو نہ حرف ہے اور نہ تحریر ہے کہ پڑھ سکے اور ان سے اسرار مملکت کی شناخت کر سکے، تو اس کی حاجت نہیں کہ جہاں کے گرد طواف کرتا پھرے، بلکہ وہ ملکوت آسمانی پر نگاہ ڈالے جو دن رات اس کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اپنے عجائبات کے اسرار و رموز اس سے بیان کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں مگر ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی شخص صرف اپنی پیدائش اور اپنے اعضاء و صفات پر نگاہ ڈالے تو ساری عمر اپنے آپ کو ہی عجائب و غرائب کا نظارہ گاہ بنا لے، مگر یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ظاہری نگاہ سے گزر کر دل کی آنکھ کھول کر دیکھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ عجائبات قدرت تم کو نظر آئیں۔ دونوں باتیں حق اور درست ہیں، کیونکہ منزل اول یہ ہے کہ اپنی ظاہری آنکھ کھولے اور ظاہری عجائبات کا نظارہ کرے، اس کے بعد دوسری منزل میں داخل ہوگا جس میں باطنی عجائبات کو دیکھے گا، اور ظاہری عالم کے عجائبات کی تو حد اور انتہا ہے کیونکہ اس کا اجسام سے تعلق ہے اور وہ متناہی ہیں، مگر عالم باطن کے عجائبات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ارواح و حقائق سے ہے اور حقائق کی کوئی انتہا نہیں، اور ہر صورت کی ایک حقیقت اور روح ہے۔ صورت کو دیکھنے چشم ظاہر کا کام ہے اور حقیقت کا معائنہ کرنا چشم باطن کو نصیب ہوتا ہے، اور صورت انتہائی مختصر چیز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص زبان کو دیکھ کر گمان کرے جو کہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور دل کو دیکھ کر خیال کرے کہ سیاہ خون کا ایک ٹکڑا ہے، تو خیال کرو کہ ظاہری آنکھ کا زبان اور دل کی حقیقت کے سامنے کس قدر تھوڑا حصہ ہے۔ تمام اجزاء کی اور ذرات عالم کی نوعیت ایسی ہی ہے کہ ظاہر میں مختصر دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی حقیقت کی کوئی انتہا نہیں، اور جس شخص کو صرف ظاہری آنکھ ہی ملی ہے اس کا مرتبہ گائے بھینس کے مرتبے کے قریب ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بعض چیزوں میں ظاہری آنکھ کی چابی ہے، اس وجہ سے تخلیق کائنات کے عجائبات دیکھنے کے لیے سفر کرنا خالی از فائدہ نہیں۔ دوسری قسم عبادت کے لیے سفر کرنا، جیسے حج بیت اللہ، جہاد، قبور انبیاء، اولیاء، صحابہ اور تابعین کی زیارت کے لیے سفر، بلکہ علماء اور بزرگان دین کی زیارت کرنا اور ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ان کی دعاؤں کی برکات حاصل کرنا بڑے درجے کی چیز ہے۔ ان کے مشاہدے اور ان کی زیارت کے برکات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے اتباع اور اقتدار کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ان کا دیدار بھی عبادت ہے۔ عبادات کے مختلف شعبے ہیں۔ جب اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ارشادات بندے کے ساتھی بن جاتے ہیں تو عبادات کے مختلف فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور اس نیت و ارادے کے تحت بزرگوں کے مقامات و مزارات کی زیارت کرنا بھی روا اور درست ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تشد الرجال الا الى ثلاثه مساجد، ترجمہ: نہ کجاوے کسو یعنی سفر اختیار کرو مگر 3 مسجدوں کے لیے، یعنی مسجد خانہ کعبہ، مسجد مدینہ منورہ اور مسجد بیت المقدس۔ آپ کا ارشاد مبارک دراصل اس امر کی دلیل ہے کہ صرف بعض جگہوں اور مسجدوں کو متبرک نہ جانو، کیونکہ اس امر میں سب برابر و مساوی ہیں ما سوائے ان 3 مذکورہ مساجد کے، لیکن جس طرح زندہ علماء کرام کی زیارت کو جانا اس ممانعت میں داخل نہیں، اس طرح وصال یافتہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کی زیارت کو جانا بالکل روا اور درست ہے۔ تیسری قسم اس لیے سفر اختیار کرو کہ بندہ دین میں خرابی پیدا کرنے والے اسباب سے دور بھاگ سکے، جیسے جاہ و مال، حکمرانی اور مصروفیات دنیا وغیرہ۔ یہ سفر اس شخص پر فرض ہے جس کے لیے ان اسباب کی وجہ سے دین کے راستے پر چلنا دشوار ہو چکا ہو، یا مشاغل دنیا فراغت کے ساتھ اسے راہ دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے۔ اسی طرح انسان اگرچہ مکمل طور پر اپنی ضروریات و حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتا، تاہم بہت
بہت حد تک مصروفیات کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے قد نجل مخففون، ہلکے پھلکے لوگ نجات پا گئے۔ مصروفیات کے بوجھ سے اگرچہ کلیتاً فراغت نصیب نہیں ہو سکتی، پھر بھی کم بوجھ والے لوگ اپنے مقصد کے راستے پر چل نکلتے ہیں، اور جو شخص لوگوں کے اندر شان و شوقت اور ان کے ساتھ جان پہچان رکھتا ہو تو غالب یہی ہے کہ یہ باتیں اسے خدائے تعالی سے غافل کر دیتی ہیں۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں بالکل غیر متعارف انسان کو بھی بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ جان پہچان والا آدمی ان خطرات سے کس طرح نجات پا سکتا ہے؟ یہ ایسا زمانہ ہے کہ تیری جس سے بھی واقفیت و آشنائی ہو اس سے دور بھاگ جائے اور ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں لوگ تجھے پہچانتے نہ ہوں۔ لوگوں نے حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ توبرا پشت پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں کہ وہاں خوراک سستے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جانتے ہیں؟ فرمایا جہاں معیشت فراخ ہوتی ہے وہاں دین زیادہ سلامت رہتا ہے اور دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ آپ ایک شہر میں 40 روز سے زیادہ قیام نہ فرماتے تھے۔ چوتھی قسم کا سفر تجارت ہے جس سے مقصود دنیا طلبی ہوتی ہے۔ یہ سفر مباح ہے، اور اگر نیت یہ ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں کی محتاجی سے بے نیاز کرے تو یہ سفر طاعت بن جاتا ہے، اور اگر مقصد زیبائش و آرائش و تفاخر کے لیے دنیا جمع کرنا ہو تو یہ سفر راہ شیطان میں شمار ہوگا۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ شخص ساری عمر سفر کی تکلیف و مشقت میں ہی رہے گا، کیونکہ دنیا کی حرص کی کوئی انتہا نہیں، اور آخر کار ڈاکو اچانک حملہ کر کے اس کا سارا سامان لوٹ کر لے جائیں گے، یا کسی اجنبی ملک میں اس کی موت آ جائے گی اور اس کے مال پر وہاں کا بادشاہ قبضہ کر لے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کا مال وارث لے لے اور پھر اسے اپنی نفسانی خواہشات میں صرف کرے اور اس مال کمانے والے کو کبھی یاد بھی نہ کرے، اور مال والا مرتے وقت وصیت کر گیا ہو تو اس پر عمل نہ کرے، یا اپنے ذمے قرض چھوڑ گیا ہو اور وارث اسے ادا نہ کرے، اور آخرت کا وبال اس کی گردن پر رہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی خسارے کی بات نہیں کہ مال اکٹھا کرنے کی مشقت بھی برداشت کرے، پھر آخرت کا وبال بھی اس کے سر پڑے اور فائدہ اور راحت دوسرا آدمی اٹھائے۔ پانچویں قسم کا سفر تماشا بینی اور تفریح کے لیے سفر ہے۔ یہ سفر مباح ہے جبکہ تھوڑا اور کبھی کبھی ہو، لیکن اگر کوئی شخص شہروں میں گھومنے کی عادت بنا لے اور اس کے ماں سوائے اس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو کہ نئے نئے شہروں اور لوگوں کو دیکھے تو اس سفر میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ علماء کا خیال ہے کہ یہ بے مقصد اپنے آپ کو رنج و تکلیف میں مبتلا کرنا ہے جو نہیں چاہیے، اور ہمارے نزدیک یہ سفر حرام نہیں ہے، کیونکہ تماشا بینی بھی ایک غرض ہے اگرچہ خسیس درجے کی ہے، اور جواز و اباحت ہر شخص کے حال کے مطابق ہوتا ہے، اور جب آدمی اس طرح کا خسیس و تباہ ہو تو اس کی غرض بھی خسیس اور ادنا نوعیت کی ہوگی۔ لیکن گدڑی پہننے والے ایسے ملنگ جنہوں نے یہ عادت بنا لی ہو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی مرشد حقانی کی خدمت میں پابندی کے ساتھ قیام کریں، بلکہ محض کھیل تماشا مقصد ہوتا ہے۔ ان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ عبادت پر پابندی اور دوام کا مظاہرہ کر سکیں، اور ان پر باطن کا راستہ بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا، اور مقامات تصوف میں کاہلی، سستی اور لافزنی کے باعث یہ طاقت بھی نہیں رکھتے کہ مرشد حقانی کے حکم سے ایک جگہ پابندی سے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح بیٹھنے کے بجائے شہروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں لقمہ تر میسر آتا ہے وہاں اپنی زیارت کرانے کے لیے قیام کرتے ہیں، اور جہاں لقمہ تر میسر نہ آئے وہاں کے خادموں کے حق میں زبان درازی کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں، اور کسی دوسری جگہ جہاں لقمہ تر کی امید ہوتی ہے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی جگہ کی زیارت کا بہانہ تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد زیارت ہے، حالانکہ مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ سفر حرام نہ ہو تب بھی مکروہ ضرور ہے، اور یہ لوگ اگرچہ نافرمان اور فاسق نہ بھی ہوں تب بھی برے لوگ ہیں۔ اور جو شخص صوفیہ کا کھانا کھائے پھر دست سوال دراز کرے اور اپنے آپ کو صوفیوں کی شکل و صورت میں ظاہر کرے فاسق و عاصی ہے، اور جو کچھ لوگوں سے حاصل کرتا ہے حرام حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہر گدڑی پوش اور 5 وقت کا ہر نمازی صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہ ہے جو اپنے مقصد کی طلب صادق رکھتا ہو اور اس کے حاصل کرنے میں مصروف ہو، یا
یا مقصد کو پا چکا ہو یا اس کی کوشش میں ہو اور ضرورت شدید کے بغیر اس میں کوتاہی نہ کرے یا اس گروہ صوفیہ کی خدمت میں مصروف و مشغول ہو، ان تین قسم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کو صوفیہ کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اور جو شخص عادل اور سقہ ہو مگر اس کا باطن مقصد کی طلب و مجاہدے سے خالی ہو اور صوفیہ کی خدمت میں بھی مشغول نہ ہو، وہ چاہے گدڑی پوش ہو، صوفی نہیں کہلا سکتا۔ اگر کسی شخص نے جیب تراشوں کے لیے کوئی چیز وقف اور مباح کر دی ہو اور ان جیب تراشوں نے صوفیوں کی شکل و صورت کا روپ دھار رکھا ہو، ان کی صفت و سیرت کا ان میں کوئی نشان نہ ہو، تو ایسے لوگ اگر کسی کا مال کھائیں تو ان کا یہ فعل سراسر نفاق اور جیب تراشی میں شامل ہوگا۔ اور ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے صوفیوں کی چند عبارتیں یاد کر لی ہیں اور بیہودہ گوئی میں مصروف رہتے ہیں اور گمان کیے بیٹھے ہیں کہ اولین و آخرین کا علم ان پر منکشف ہو چکا ہے۔ اس علم کی روشنی میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ صوفیوں کی یاد کی ہوئی باتیں اسے اس جگہ پہنچا دیں کہ وہ علم اور علماء کو نگاہ حقارت سے دیکھنے لگے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شریعت بھی اس کی نگاہ میں مختصر اور معمولی چیز دکھائی دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ شریعت اور علم کی باتیں دین میں کمزور اور ضعیف لوگوں کے لیے ہیں، اور جو لوگ مضبوط اور قوی ہو چکے ہیں انہیں کوئی شخص نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ان کا دین دوقلے یعنی بہت زیادہ قوت والا ہو چکا ہے، کوئی چیز اسے نجس و ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ جب اس درجہ خرابی کو پہنچ جائیں تو ان میں سے ایک آدمی کو قتل کرنا 1000 کافروں کے قتل کرنے سے افضل ہے، کیونکہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے ملک میں مسلمان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کافروں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ لعنتی گروہ تو اسلام کو اسلام کی زبان سے تباہ کرنا چاہتا ہے، اور شیطان نے دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس زمانے میں اس سے زیادہ وسیع جال اور کوئی نہیں بچھایا۔ ایک کائنات اس جال میں پھنس کر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ظاہری سفر کے آداب یہ کل 8 ہیں۔ پہلا ادب یہ کہ لوگوں کی ناجائز طریقے پر لی ہوئی چیزیں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ان کو واپس کرے، جن کی امانتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس دے، اور جن لوگوں کا نان و نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کا انتظام کرے، اور حلال توشہ ہاتھ میں کرے، اور پھر اتنی مقدار میں ساتھ لے کر چلے کہ راستے کے رفیقوں اور دوستوں کی مدد بھی کر سکے، کیونکہ کھانا کھلانا، اچھی باتیں کرنا اور سفر کے دوران غلط لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مکارم میں اخلاق میں سے ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اچھا رفیق اور ساتھی اختیار کرے جو دین میں مددگار ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ہے کہ 3 آدمی جماعت ہیں، اور حکم دیا ہے کہ ایک شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں، کیونکہ سفر میں بہت سے خطرات پیش آتے ہیں، اور جو کام کسی کی سپرداری میں نہ ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر جہان کا انتظام 2 خداؤں کے حوالے ہوتا تو وہ بھی درہم برہم ہو جاتا۔ اور ایسے شخص کو امیر بنائے جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور کئی دفعہ سفر بھی کر چکا ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے رفقا اور حاضرین کو وداع کرے اور ہر ایک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرے، اور وہ یہ ہے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ ترجمہ: میں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں تیرے دین کو اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمے کو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہوتا تو آپ اس کے لیے مندرجہ ذیل دعا فرماتے: روّدك الله التقوى وغفر ذنبك وجهه لك الخير ما توجهت۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تجھے پرہیزگاری کا توشہ عطا کرے اور تیرے گناہ کو بخشے اور تیرے لیے خیر اور بھلائی کو بھی اس طرف موڑ دے جدھر کو تو متوجہ ہوا۔ یہ دعا آپ کی ہمیشہ کی سنت ہے، اور چاہیے کہ جب وداع کرے تو سب کو خدا تعالیٰ کے حوالے کرے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عطا فرما رہے تھے کہ ایک شخص ایک لڑکے کو ساتھ لیے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سبحان اللہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس طرح کسی کے ساتھ رہتا ہو جس طرح یہ لڑکا تیرے ساتھ رہتا ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا: اے امیر المومنین، میں اس لڑکے کے عجیب واقعے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔
میں سفر کو روانہ ہوا جبکہ یہ بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا۔ بیوی نے مجھے سفر پر روانہ ہوتے وقت کہا، مجھے تو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو میں نے بیوی سے کہا، استودع اللہ ما فی بطنک، یعنی جو کچھ تیرے شکم میں ہے میں اسے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو اس بچے کی ماں مر چکی تھی۔ ایک رات میں باتوں میں مصروف تھا کہ دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی آگ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تیرے بیوی کی قبر پر آگ جلتی ہے، ہر رات کو ہم لوگ اس طرح آگ جلتی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، میری بیوی تو نماز گزار اور روزے دار تھی، اس کے قبر پر آگ جلنے کی کیا وجہ ہے؟ میں قبر پر گیا اور قبر کو کھولا کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چراغ قبر میں جل رہا ہے اور یہ بچہ اس میں کھیل رہا ہے۔ اسی حالت میں نے اسے آواز دی کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں تو نے صرف یہ بچہ ہمارے حوالے کیا تھا، وہ ہم نے تجھے دے دیا، اگر اس کی ماں کو بھی تو ہمارے سپرد کر جاتا تو وہ بھی ہم تجھے واپس کر دیتے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 2 نمازیں ادا کرے۔ ایک تو نماز استخارہ سفر اختیار کرنے سے پہلے، اور یہ نماز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے۔ دوسری، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 4 رکعت ادا کرے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا سفر کرنے کا خیال ہے اور میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے، وہ وصیت باپ کے حوالے کروں یا بیٹے کے یا بھائی کے سپرد کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفر کو روانہ ہوتا ہے اور 4 رکعت نماز کو اپنا خلیفہ بنا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی پسندیدہ عمل نہیں، جبکہ وہ سفر کے لیے سامان باندھ چکا ہو اور اس 4 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم انی اتقرب بہن الیک فاخلفنی خلیفۃ فی اہلی ومالی وہی خلیفۃ فی اہلہ ومالہ دورت حول دارہ حتی یرجعی انی اہلہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں اس 4 رکعت نماز کے ساتھ، پس نائب بنا تو اس کو میرے اہل میں اور میرے مال میں، اور یہ 4 رکعتیں اس کے اہل اور اس کے مال میں اس کا نائب بنی رہتی ہیں اور اس کے واپس آنے تک اس کے گھر کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ 5واں ادب یہ ہے کہ جب سفر کی نیت سے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھے تو کہے، بسم اللہ و باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ربی اعوذ بک ان اضل او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے سفر کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پر ہی میرا توکل اور بھروسہ ہے، اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ نیک کام کرنے کی مجھے طاقت ہے مگر اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ اے میرے پروردگار، میں پناہ لیتا ہوں تیرے پاس اس بات سے کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، اور اس بات سے کہ میں کسی کے ساتھ بد دماغی سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ بد دماغی سے پیش آئے۔ اور جب سواری پر بیٹھے تو کہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ہم اس کو تابع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہم لوگ اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ 6واں ادب یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سفر جمعرات کے دن صبح کے وقت اختیار کرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا آغاز جمعرات کے دن کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی سفر پر جانا چاہے یا کسی سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہے تو چاہیے کہ صبح کے وقت کرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم السبت، اے اللہ میری امت کے لیے ہفتے کے دن صبح کے وقت میں برکتیں ڈال دے۔ تو ہفتے اور جمعرات کے روز صبح کا وقت سفر کے لیے مبارک ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ سواری کے جانور پر کم بوجھ لا دے اور اس کی پشت پر کھڑا نہ ہو، یعنی سواری کا جانور کھڑا کر کے اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف نہ ہو جائے، اور نہ اس کی پشت پر سوئے، کیونکہ نیند کی حالت میں جسم کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی سواری کے منہ پر مارے، اور صبح اور شام کے وقت نیچے اتر کر چلے تاکہ
تاکہ اس کے پاؤں ہلکے ہو سکیں اور سواری بھی ذرا سستا لے اور سواری کے مالک کو بھی خوش رکھے۔ بعض سلف صالحین کسی جانور کو جب سواری کے لیے کرائے پر لیتے تو یہ شرط لگاتے کہ ہم پورے سفر میں سواری سے نیچے نہیں اتریں گے، پھر جب سوار ہو کر چل پڑتے تو راستے میں نیچے اتر آتے تاکہ وہ اترنا جانور کے حق میں صدقہ بن جائے، اور جس سواری کو بلا وجہ ماریں گے اور بوجھ بھی زیادہ لا دیں گے تو قیامت کے دن وہ سواری اس سے جھگڑے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ مر گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے اونٹ، اللہ کے حضور میرا کوئی گلا شکوہ نہ کرنا، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں رکھا، اور چاہیے کہ جو کچھ سواری پر لا دے سواری والے کو پہلے دکھا دے اور اسے شرط کر لے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے، پھر طے شدہ بات سے زیادہ کوئی چیز اس پر نہ رکھے، کیونکہ یہ نامناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے آپ کو خط دیا کہ فلاں آدمی کو دے دینا۔ آپ نے وہ خط نہ لیا اور فرمایا کہ میں نے سواری والے سے یہ شرط نہیں کی ہوئی، اور آپ فقہا کی تعویلوں میں نہ پڑے کہ خط کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے جو جگہ کو گھیرے۔ آپ کا ایسا کرنا کمال تقوی کی بنا پر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر روانہ ہوتے تو کنگھی، شیشہ، مسواک اور سرما دان اور بالوں کو صاف کرنے والی چیز اپنے ساتھ لے کر چلتے، اور ایک روایت میں ناخن اتارنے والے آلے کا بھی آیا ہے، اور صوفیاء کرام نے ان چیزوں کے ساتھ رسی اور ڈول کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن سلف کی یہ عادت نہیں تھی۔ وہ لوگ جہاں پہنچتے اگر پانی میسر نہ ہوتا تو تیمم کر لیتے اور استنجوں کے لیے صرف پتھروں سے ضرورت پوری کر لیتے تھے، اور جس پانی میں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ سلف صالحین کی اگرچہ رسی اور ڈول ساتھ رکھنے کی عادت نہ تھی، مگر ان لوگوں یعنی اس دور کے صوفیوں کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ ان کا سفر ان کی طرح احتیاط والا سفر نہیں ہوتا، اگرچہ احتیاط اچھی چیز ہے۔ سلف صالحین کا زیادہ تر سفر غزوہ، جہاد اور بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا تھا، ان کے لیے اس طرح کی احتیاط کرنا مشکل ہوتا تھا۔ 8واں ادب یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ پر آپ کی نگاہ پڑتی تو آپ فرماتے، اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، اے اللہ اس شہر کو ہمارے لیے جائے قرار بنا اور ہمیں عمدہ رزق عطا فرما۔ پھر کسی شخص کو اپنے آگے گھر روانہ فرماتے اور بلا اطلاع اور اچانک گھر پہنچنے سے منع فرماتے، اور 2 آدمیوں نے اس ممانعت کی خلاف ورزی کی اور اچانک اپنے گھروں میں داخل ہوئے تو دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں ایسی ناپسندیدہ حالت دیکھی جس سے ان کو دکھ ہوا، اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اور جب گھر کی طرف روانہ ہوتے تو فرماتے، توبن توبن لربنا لا یغادر علینا ہوبن۔ ترجمہ، ہم لوگ اپنے رب کے حضور بار بار ایسی خالص توبہ کرتے ہیں جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے، اور اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لانا سنت موقدہ ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، اگر کچھ بھی ساتھ نہ لائے تو تھیلے میں پتھر ہی ڈال کر لے آئے، اور اس سنت کی تاکید کی ایک مثال ہے۔ یہ ہے ظاہری سفر کے آداب۔ باطنی سفر میں خواص کے آداب یہ ہیں کہ یہ حضرات اس وقت تک سفر اختیار نہیں کرتے جب تک یہ نہ جان لیں کہ سفر ان کے لیے دین کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور جب راستے میں اپنے دل کے اندر کوئی نقص یا عیب محسوس کرتے ہیں تو واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، اور سفر کو جاتے وقت نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں بھی جائیں گے وہاں کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کریں گے اور وہاں کے بزرگوں کو تلاش کر کے ان سے استفادہ کریں گے، اور یہ بات نہیں کہتے کہ ہم نے مشائخ کو دیکھا ہوا ہے اور ہم کو ان سے ملنے کی ضرورت نہیں، اور کسی شہر میں بھی 10 دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے ماں سوائے اس کے کہ کوئی شیخ و بزرگ مقصد کے تحت زیادہ دن ٹھہرنے کا اشارہ کرے، اور اگر کسی بھائی کی زیارت کو جائے تو اس کے پاس 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے کہ مہمانی کی حد اسی قدر ہے۔ ہاں اگر وہ جانے سے رنجیدہ ہو تو زیادہ دن قیام کر سکتا ہے، اور جب کسی پیر حقانی کے پاس جائے تو 1 دن رات سے زیادہ نہ ٹھہرے، جبکہ مقصود صرف اس کی زیارت ہو۔ اس سے پہلے کسی اور کام کو شروع نہ کرے، اور جب تک وہ نہ کہے بات چیت شروع نہ کرے، اور اگر وہ کسی بات کے متعلق پوچھے تو صرف جواب تک بات کرے، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو پہلے اس سے اجازت طلب کرے، اور اس شہر میں عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے تاکہ زیارت کا ثواب باقی رہے۔
اور راستے میں ذکر و تسبیح میں مشغول رہے اور چپ کے قرآن مجید بھی اسی طرح پڑھتا رہے کہ کوئی نہ سنے، اور جب کوئی اس سے بات کرے تو اس کے جواب دینے کو تسبیح سے زیادہ اہم خیال کرے، اور اگر گھر میں ہی ایسی چیز میں مشغول ہو تو سفر اختیار نہ کرے جس کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ دوسرا ادب اس علم کے بیان میں جو مسافر کے لیے سفر پر جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ سفر اختیار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سفر کی رخصتوں کا علم حاصل کرے، اگرچہ اس کا ارادہ یہی ہو کہ رخصت پر عمل نہیں کرے گا، پھر بھی رخصت کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات رخصت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور قبلے اور وقت نماز کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ اور سفر میں طہارت کے اندر دو رخصتیں ہیں، موزے کا مسح اور تیمم، اور نماز میں قصر اور جمعہ اور سواری پر ہی نماز سنت ادا کرنا اور چلتے ہوئے نماز پڑھنا، اور روزے میں ایک رخصت ہے اور وہ روزہ نہ رکھنا ہے، اور یہ 7 رخصتیں بنتی ہیں۔ رخصت اول، موزے کا مسح۔ جس آدمی نے پورا وضو کر کے موزہ پہنا ہو پھر بے وضو ہو جائے تو اس کے لیے موزے کا مسح کرنا جائز ہے۔ بے وضو ہونے کے وقت سے 3 دن رات تک مسح کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اگر گھر میں ہی ہو تو 1 دن رات، لیکن مسح موزے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پورا وضو کر کے موزہ پہنے۔ اگر ایک پاؤں دھو کر ایک موزہ پہن لے دوسرا پاؤں دھونے سے پہلے تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ بس جب ایک پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا تو چاہیے کہ موزے سے پہلے پاؤں باہر نکالے اور پہنے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو کہ اسے پہن کر عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ چل سکتا ہو، اور اگر چمڑے کا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ ٹخنے تک ہو، یعنی ٹخنا بھی چھپ جائے۔ اگر پاؤں کے حصے میں موزے میں کوئی خلل یا سوراخ پیدا ہو جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مسح کرنا درست نہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ موزہ پھٹا ہوا ہو، جب اسے پہن کر چلنا درست ہو تو اس پر مسح جائز ہے، اور یہ امام شافعی کے قول قدیم ہے، اور ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ بہتر ہے، کیونکہ راستے میں موزے کے پھٹ جانے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں اور ہر وقت اس کا سینہ ممکن نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ موزہ پہننے کے بعد پاؤں موزے سے باہر نہ نکالے، اور جب باہر نکال لیا تو بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے وضو کرے، اور اگر پاؤں کے دھونے میں اختصار کیا تو ظاہر مذہب یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اختصار سے مراد 3 بار سے کم دھونا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسح پنڈلی تک نہ کرے بلکہ قدم کے حصے پر ہی کرے، اور پاؤں کی پشت پر کرنا بہتر ہے، اور اگر ایک ہی انگلی سے مسح کرے تو بھی کافی ہے، اور 3 انگلیوں سے بہتر ہے۔ ایک بار سے زیادہ مسح نہ کرے، اور جب سفر پر جانے سے پہلے مسح کر لیا تو 1 دن رات پر ہی مسح کی حد ٹھہرائے۔ اور سنت یہ ہے کہ پاؤں میں موزہ پہننے سے پہلے اسے الٹا کر جھاڑ لے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں موزہ پہنا، ایک پرندے نے آپ کے دوسرے موزے کو اٹھا لیا اور ہوا میں لے گیا، اور جب اسے زمین پر پھینکا تو اس سے سانپ نکلا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدائے تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جھاڑنے سے پہلے موزہ پاؤں میں نہ پہنے۔ دوسری رخصت تیمم ہے، اور اس کی تفصیل ہم طہارت کی اصل میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ بیان نہیں کرتے تاکہ مضمون لمبا نہ ہو جائے۔ تیسری رخصت یہ ہے کہ ہر فرض نماز جو 4 رکعت ہے 2 رکعت ادا کرے، مگر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز وقت میں ادا کرے، اگر قضا ہو جائے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قصر نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قصر کی نیت کرے، اگر پوری نماز کی نیت کی یا شک واقع ہو گیا کہ پوری نماز کی نیت کی ہے یا نہیں تو لازم ہے کہ 4 رکعت پوری پڑھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس آدمی کی اقتداء میں نماز ادا نہ کر رہا ہو جس نے 4 پوری پڑھنی ہے، اور اگر اس کی اقتداء میں نماز پڑھے تو 4 پوری کرنا ضروری ہے، بلکہ اگر گمان ہو کہ امام معتمر ہے اور وہ پوری 4 پڑھے گا یا وہ شک میں ہو تو اس صورت میں بھی پوری 4 پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ مسافر دوران نماز اصل حقیقت کو نہیں جان سکتا، لیکن جب جانتا ہو کہ امام مسافر ہے مگر شک ہو کہ امام قصر کرے گا یا نہیں تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے، اگرچہ امام قصر نہ کرے، کیونکہ نیت پوشیدہ چیز ہے اور اس کا جاننا کوئی شرط نہیں۔
چوتھی شرط یہ ہے کہ سفر لمبا اور مباح ہو، اور مفرور غلام کا سفر اور ڈاکو کا سفر اور حرام روزی تلاش کرنے والے کا سفر اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والے کا سفر حرام ہے۔ اسی طرح اس آدمی کا سفر جو قرض مانگنے والے سے بھاگا ہوا ہو حالانکہ وہ قرض ادا کر سکتا ہو۔ مختصر یہ کہ وہ سفر جو کسی ایسی غرض کے لیے ہو جو حرام اور منع ہو تو وہ سفر بھی حرام ہے۔ اور سفر دراز کی تشریح یہ ہے کہ 48 کوس ہو، اس سے کم میں قصر جائز نہیں، اور 48 کوس 16 فرسخ بنتا ہے، اور ہر فرسخ 12,000 قدم کا ہوتا ہے۔ اور سفر کی ابتدا شہر کی عمارتوں سے نکلنے کے ساتھ ہو جاتی ہے، اگرچہ اس شہر کے خزانے اور باغات سے باہر نہ نکلا ہو، اور سفر کی انتہا اپنے وطن کی عمارت میں نیچے آنے پر ہوتی ہے، یا کسی دوسرے شہر میں 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے، اور اگر ٹھہرنے کا ارادہ نہ کرے مگر کام کاج کی مصروفیات کے باعث رکا رہے اور نہ جانتا ہو کہ کب کام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے، اس شہر میں اگرچہ 3 دن سے بھی زیادہ وقت گزار لے تو قصر کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے، کیونکہ دل ٹھہرنے پر قائم نہیں اور نہ ہی ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ چوتھی رخصت 2 نمازوں کا جمع کرنا ہے۔ لمبے سفر میں جائز ہے کہ نماز ظہر اتنی تاخیر سے پڑھے کہ عصر کی نماز بھی اس سے ملا کر پڑھ لے۔ یہ مسئلہ شافعی مذہب کے نزدیک ہے، حنفی مذہب میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ پھر جمع کرنے کی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ عصر کی نماز پہلے پڑھ لے، ظہر کی اس کے بعد، اور ظہر و عصر کی طرح نماز مغرب و عشاء میں بھی جمع کرنا جائز ہے۔ یہ بھی شافعی مذہب کے مطابق ہے۔ مسلک حنفی میں ایسا کرنا روا نہیں، چاہیے یہ کہ پہلے نماز ظہر ادا کریں، اس کے بعد نماز عصر۔ اب بہتر یہ ہے کہ سنتیں بھی ادا کرے تاکہ سنتوں کی فضیلت فوت نہ ہو، کیونکہ اس سے سفر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ سنتیں ادا کرنے میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، لیکن سنت ادا کرنے میں یہ سہولت شرعاً حاصل ہے کہ سواری کی پشت پر بھی ادا کر لے یا چلتے ہوئے ادا کرے۔ اور سنتوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ظہر کی 4 سنتیں ادا کرے، پھر عصر کی 4 سنتیں ادا کرے، پھر اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ظہر ادا کرے، اس کے بعد اقامت کہہ کر عصر کے فرض ادا کرے، اور اگر تیمم کیا ہو تو دوبارہ تیمم کرے اور دوسری فرض نماز ادا کرے، اور دونوں نمازوں کے درمیان تیمم اور اقامت سے پہلے وقت نہ گزرنے دے۔ پھر ظہر اور عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد ظہر کی سنتیں ادا کرے، اور جب ظہر کو عصر تک مؤخر کرے تو بھی ایسا کرے، اور اگر نماز عصر ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے شہر پہنچ جائے تو نماز عصر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مغرب و عشاء کی نماز کا حکم بھی یہی ہے، اور ایک قول کے مطابق چھوٹے سفر میں جمعہ ادا کرنا بھی جائز ہے۔ 5ویں رخصت یہ ہے کہ جس طرح سنت نماز سواری کی پشت پر ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح اس میں قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، بلکہ راستہ ہی قبلے کا بدل ہے۔ اگر ارادتاً بلا وجہ سواری کو راستے سے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر سہون ایسا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور رکوع و سجود اشارے سے کرے اور پشت کو خم کرے، اور سجدے میں پشت زیادہ خم کرے، اور یہ ضروری نہیں کہ بالکل گر ہی جائے، اور اگر زمین پر ہو تو رکوع و سجود مکمل کرے۔ 6ٹھی رخصت یہ ہے کہ چلتے وقت نماز سنت ادا کرے، ابتدائے تکبیر کے وقت منہ قبلہ رخ کرے، کیونکہ یہ آسان کام ہے، اور سوار آدمی اشارے سے رکوع سجود کرے اور تشہد کی حالت میں بھی چلتا جائے اور التحیات پڑھتا جائے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ پاؤں نجاست میں نہ پڑیں، اور اس پر یہ ضروری نہیں کہ نجاست سے بچنے کی خاطر دوسرا راستہ اختیار کرے اور اپنے لیے دشواری پیدا کرے۔ اور جو شخص دشمن سے بھاگ رہا ہو یا صف جہاد میں ہو یا سیلاب اور بھیڑیے وغیرہ یا درندے سے بھاگ رہا ہو تو چلتے ہوئے یا سواری کی پشت پر ہی نماز ادا کرے، جیسا کہ سنت میں ہم نے بیان کیا ہے، اور اس پر قضا واجب نہیں۔ 7ویں رخصت روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور جس مسافر نے روزے کی نیت کر لی ہو اسے بھی جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، اور اگر صبح کے بعد سفر کی نیت سے شہر سے باہر نکلا تو اب روزہ توڑنا جائز نہیں۔ اگر روزہ نہ رکھا ہوا ہو اور کسی شہر میں پہنچے تو کھانا کھانا جائز ہے، اور اگر روزہ رکھا ہوا اور کسی شہر میں پہنچا تو اس صورت میں روزہ توڑنا اور کھانا پینا جائز نہیں، اور پوری نماز ادا کرنے سے قصر کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ مخالفت
ائمہ کے شبہ سے نکل جائے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں پوری نماز ادا کرنا جائز نہیں، لیکن سفر میں روزہ رکھ لینا نہ رکھنے سے افضل ہے تاکہ قضا کے خطرے سے نکل جائے۔ ہاں اگر جان ہلاک ہونے کا ڈر ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اور ان 7 رخصتوں میں سے 3 لمبے سفر میں ہوتی ہیں، یعنی قصر کرنا، روزہ نہ رکھنا اور 3 دن رات موزے پر مسح کرنا، اور چھوٹے سفر میں بھی 3 رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ سواری کی پشت پر اور چلتے ہوئے سنت نماز ادا کرنا اور جمعہ نہ پڑھنا اور نماز قضا ہونے کے خطرے کے بغیر بھی تیمم کرنا اور 2 نمازوں کے جمع کر کے پڑھنے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ چھوٹے سفر میں جمع نہ کرنا چاہیے۔ مسافر کو سفر پر روانہ ہونے سے قبل ان مذکورہ باتوں کا جاننا ضروری ہے، جبکہ سفر کے دوران کوئی سکھانے والا نہ ہو، اور قبلہ کے دلائل کا علم نیز وقت نماز کی دلیل کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، تاہم یہ اس صورت میں ضروری ہے کہ جبکہ راستے میں ایسے گاؤں ہوں جہاں مسجد و محراب ظاہر و نمایاں نہ ہوں، اور اتنی بات بھی علم میں ہونی چاہیے کہ ظہر کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے اور اس کے طلوع و غروب کے کیا اوقات ہیں، اور قطب ستارہ کہاں واقع ہے، اور اگر پہاڑی راستے میں سفر کر رہا ہو تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قبلہ داہنی طرف ہے یا بائیں طرف۔ مسافر کے لیے اس قدر علم کے بغیر چارہ کار نہیں۔